ایسے کیسے آپ میرا رشتہ طے کر سکتے ہیں بنا مجھ سے پوچھے؟ بابا، میں جب تک لڑکی کو خود نہیں دیکھ لوں گا میں شادی کے لیے حامی نہیں بھروں گا۔ میرے والد مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم مجھے میرے دوست کے سامنے شرمندہ کرو گے؟ پتہ نہیں میرے بابا کس دور میں جی رہے تھے۔ آج کل کے دور میں تو لڑکیاں بھی دیکھ سمجھ کے ہی شادی کرتی ہیں، اور میرے بابا مجھ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ میں لڑکی کو دیکھے بنا ہی شادی کے لیے رضامندی دے دوں۔ کیوں دے دوں یار؟ وہ مجھے اچھی نہ لگی پھر؟ یہ میری پوری زندگی کا معاملہ تھا، میں بنا دیکھے کبھی بھی شادی کے لیے رضامندی نہیں دیتا۔ یوں تو میری رہائش پنڈی کی تھی، لیکن مجھے ایک اچھی جاب کی آفر کراچی سے آئی تھی، اور جب میں نے اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے مجھے راشد صاحب کے گھر رہنے کا مشورہ دیا۔ کہنے لگے کہ میرا بہترین دوست ہے اور راشد انکل سے میں کئی بار مل چکا تھا، وہ کئی بار پنڈی آ چکے تھے۔ ہاں، لیکن یہ انکشاف مجھ پر پہلی بار ہوا تھا کہ میرے والد نے ان کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر رکھا ہے نا عجیب بات؟ یعنی کہ میرے والد نے بنا مجھ سے پوچھے میرا رشتہ ایک لڑکی سے طے کر دیا، یا پھر راشد صاحب کو زبان دے دی اور مجھ سے پتہ تک نہیں کیا۔ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ اپنے بابا کی زبان کی لاج رکھنے بیٹھ جاؤں؟ نہیں بھائی، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، میں تو اپنا ایک آئیڈیل رکھتا ہوں، اب مجھے ویسی ہی لڑکی چاہیے۔ میں بھلا کیوں اپنے والد کی بات پہ سر جھکاؤں؟ آج جب اس بات پر بحث ہوئی تھی کہ میں کسی کے گھر پہ نہیں رہوں گا، مجھے اپنی پرائیویسی چاہیے، تب جا کر میرے والد نے مجھ پر یہ راز کھولا کہ راشد انکل کی بیٹی کے ساتھ میری بات طے ہے۔ اور جب راشد انکل کو یہ پتہ چلا کہ میری جاب کراچی میں لگی ہے تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ بے شک میں ان کے گھر رہ سکتا ہوں۔ ایک اتفاق یہ بھی تھا کہ پچھلے 6-7 سال سے راشد انکل کا پنڈی آنا جانا نہیں ہوا تھا، اور انہیں میری شکل بھی کوئی خاص یاد نہیں تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اچھی طرح سے جانچ پرکھ لوں۔ اس لیے میں نے اپنے دوست حبیب سے مدد طلب کی۔ آپ حبیب کو میرا لنگوٹیا یار ہی سمجھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب حبیب کو یہ پتہ چلا کہ مجھے کراچی کے ایک اچھی کمپنی میں جاب ملی ہے تو اس نے بھی وہیں اپلائی کیا۔ بہرحال اسے وہاں تو جاب نہیں ملی، لیکن کراچی کی دوسری کمپنی میں جاب مل چکی تھی، اور ہم دونوں نے یہی سوچا تھا کہ ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ درپیش ہو گیا کہ میرے والد نے سختی سے مجھے کہا کہ تم نہ تو بوائز ہاسٹل میں رہو گے اور نہ ہی ایسے فلیٹ میں رہائش پذیر رہو گے جہاں ہر طرف لڑکے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ بہرحال جب میں نے حبیب کو یہ سارا قصہ سنایا، پہلے تو وہ خوب ہنسا، اور اس کے ہنسنے پر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، دانت کیوں نکال رہے ہو؟ وہ شاید میری عادت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ کہنے لگا، تیرے ابا نے کیا سوچ کر یہ رشتہ طے کیا؟ ان کو نہیں پتا کہ تو ان کی فرما بردار بیٹی نہیں ہے؟ میں نے کہا، میرے ہاتھوں سے تو پٹ جائے گا۔ حبیب میری جان پہ بنی ہوئی ہے، میں ان کے گھر جانا نہیں چاہتا۔ دیکھو میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ حبیب کہنے لگا، وہ کیا؟ میں نے کہا، راشد انکل کے گھر نومیر بن کر تم جاؤ گے۔ میری بات سن کر بوتل سیدھی اس کے حلق میں لگی اور اسے بری طرح سے اوچھو لگا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ میں بھلا کس خوشی میں تم بن کر اس انکل کے گھر جاؤں گا؟ پتہ نہیں ان کی بیٹی کیسی ہوگی۔ نہ بابا نہ، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، کیا فائدہ تمہارے دوست ہونے کا؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن میں حبیب بن کر جاؤں گا اور تم نومیر، سمجھے؟ حبیب کہنے لگا، نہیں بھائی، اگر اس انکل کو میں پسند آ گیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں مجھے ہی نہ پھنسا دیں۔ دیکھ نومیر، دوستی اپنی جگہ، لیکن میں بھی بنا دیکھے کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ انکل کون سا جاتے ہی مولانا صاحب کے سامنے تمہیں نومیر سمجھ کر بٹھا دیں گے کہ چلو میری بیٹی سے نکاح کرو؟ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک تھرڈ پرسن بن کر اس لڑکی کو اچھی طرح سے جانچ پرکھ لوں، آخر ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ کچھ دیر تو حبیب سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، یار اگر وہ تجھے اچھی لگ گئی، لیکن اس کے ابا تو یہی جانتے ہوں گے نا کہ میں نومیر ہوں، بعد میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ میں نے کہا، دیکھو میری بات سنو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال ہمیں کراچی جیسے شہر میں مفت رہائش مل رہی ہے تو کھا پی کر موج ماریں گے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال میں اپنے والد سے کہہ چکا تھا کہ پہلے میں اس لڑکی کو دیکھوں گا، اگر وہ مجھے اچھی نہیں لگی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن میرے والد نے مجھے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر حبیب کو پھنسانے کی کوشش کی تھی کہ اگر مجھے لڑکی پسند نہیں آئے گی تو میں حبیب کو اپنی جگہ پھنسا دوں گا، کیونکہ وہ کچھ سیدھا سا تھا۔
بہت زیادہ سیدھا بھی نہیں تھا، لیکن لڑکیوں کے معاملے میں اس کی کوئی خاص چوائس نہیں تھی، مطلب اسے جو بھی مل جاتی چل جاتی۔ میں نے سوچا اگر وہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگی یا میرے معیار پر پوری نہیں ہوتی تو میں حبیب کا مائنڈ بنا دوں گا اور پھر اس لڑکی کی شادی حبیب سے ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، کم از کم میرے سر سے تو بلا اترے گی۔ یوں میں حبیب کے ساتھ اس کا دوست بن کر انکل راشد کے گھر پہنچا۔ میری آمد سے پہلے وہ پہلے سے واقف تھے اور بابا سے میں کہہ چکا تھا کہ میں ان کے یہاں جا کر خود مل لوں گا۔ پیشگی کے طور پر میری تصویر انہیں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی کہ میرے والد انکار کرتے۔ وہ تو اس بات پر ہی خوش تھے کہ میں ان کے کہنے پر راشد انکل کے گھر رہنے جا رہا ہوں۔ بہرحال میں حبیب کے ساتھ راشد انکل کے گھر پہنچ گیا اور میرے والد نے بتایا تھا کہ نومیر کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہے۔ بہرحال میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مجھ سے زیادہ بانچیں حبیب کی کھلی تھیں۔ کون ہے؟ گلا صاف کر کے حبیب نے کہا، جی میں کراچی سے آیا ہوں، نومیر۔ اس کے بعد لمبی خاموشی چھا گئی۔ حبیب دونوں دروازوں کے بیچ سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر لڑکی ہے کون۔ میں نے اسے کوہنی ماری، یہ کیا بغیرتی کر رہے ہو تم، سیدھے ہو کر کھڑے رہو۔ ارے یہ لڑکی گئی کہاں، دروازہ کیوں نہیں کھولا اس نے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تو سامنے راشد انکل کھڑے تھے۔ حبیب سے زیادہ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی حبیب کہنے لگا، السلام علیکم انکل، میں نومیر۔ یہ سن کر ہی راشد انکل اس کے گلے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ میرا دوست حبیب ہے۔ میں نے بھی سلام کیا، لیکن کچھ لیے دیے انداز میں، صرف ہاتھ ملایا۔ وہ ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ حبیب یوں نظریں دوڑا رہا تھا جیسے راشد انکل کی بیٹی کو ہی دیکھنے آیا ہو۔ پورا ٹھرکی تھا کمینہ۔ میں نے اس کے پیٹ پر کوہنی ماری اور اسے آنکھیں دکھائیں۔ تب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ انکل خیر خیریت پوچھنے لگے۔ حبیب اپنے گھر میں کم اور میرے گھر میں زیادہ پایا جاتا تھا، اس لیے انکل میرے والد کے بارے میں جو بھی سوال کرتے وہ بڑے آرام سے جواب دے رہا تھا، کیونکہ اسے میرے گھر کا سب کچھ پتہ تھا، سارا حال احوال، اس لیے اس معاملے میں اس سے ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، انکل ٹھنڈا پانی ملے گا؟ انکل کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ حبیب کہنے لگا، یار لڑکی کی آواز تو بڑی اچھی تھی، لیکن سلام کرنے کے لیے اندر تک نہیں آئی۔ میں نے کہا، تمہیں کس چیز کی بے چینی ہے؟ مجھے کیا بے چینی ہونی ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا ہے۔ کچھ دیر بعد راشد انکل ٹینک کا جگ اور 2 گلاس لے کر آئے تھے، پھر ہمیں ٹینک ڈال کر دیا۔ پھر حبیب کہنے لگا، انکل ہم لوگ سفر سے کافی تھک گئے ہیں، ایک تو ٹرین کا سفر اور اس پر سیٹیں بھی صرف بیٹھنے والی ملی تھیں۔ وہ کہنے لگے، ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ تم لوگ، ہمیں لگا تھا کہ وہ ہمیں گھر کے ہی کسی کمرے میں ٹھہرائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ راشد انکل نے تو اپنے گھر کے بیرونی جانب ایک کمرے میں ہمیں ٹھہرایا تھا، جس کا دروازہ ان کے چھوٹے سے لان میں کھلتا تھا، اور وہ کمرہ اندرونی حصے سے بالکل الگ تھا۔ ہم کمرے میں آئے جہاں ایک ڈبل بیڈ تھا، دیوار گیر الماری تھی، صاف ستھرا کمرہ۔ میں تو نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، لیکن حبیب نہا کر دھڑام سے بیڈ پر گرا تو میں نے اسے کہا کہ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کہنے لگا، یار لڑکی تو سامنے آئی ہی نہیں، مجھے لگ رہا ہے تیری وجہ سے نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے اگر میں نومیر بن کر اکیلا یہاں آتا تو ہو سکتا ہے مروتاً ان کی بیٹی مجھ سے سلام کرنے آتی، اب ایک اجنبی میرے ساتھ تھا، شاید اس لیے نہیں آئی۔ میں نے کہا، رشتے کی بات میری طے ہوئی ہے، اتاولے تم ہو رہے ہو، تمہیں کس بات کی بے چینی ہے؟ کہنے لگا، ایسے ہی ذرا دلچسپی سی ہو رہی ہے کہ دیکھوں تو آخر لڑکی ہے کیسی۔ میں نے کہا، نہیں زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو کھانا بھی راشد انکل میرے کمرے میں ہی ہمیں دے کر چلے گئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ کل سے ملازمہ آ جائے گی تو ناشتہ کھانا تمہیں لوگوں کو کمرے میں ہی مل جایا کرے گا۔ یہ سن کر حبیب کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے یہ بڈھا اپنی بیٹی کو ہمیں دکھانا ہی نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے لڑکی خوبصورت نہ ہو، سانولی سی ہو، چاہتے ہوں گے کہ فٹافٹ سے نکاح ہو جائے۔ یہ بات تو میرے دل میں بھی کھٹکنے لگی کہ آخر یہ اپنی بیٹی سے میرا پردہ کیوں کروا رہے ہیں؟ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف نوکری نہیں تھا بلکہ چھوکری بھی تھا، مجھے ہر حال میں اس لڑکی سے ملنا تھا اور اسے جانچنا پرکھنا تھا۔ لیکن پہلے دن مجھے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے روز ہم لوگ اپنی اپنی نوکریوں پر چلے گئے۔ آفس کی طرف سے مجھے ایک چھوٹی سی گاڑی ملی کیونکہ میرا زیادہ تر کام آؤٹ ڈور کا تھا۔
میں ایک آرکیٹیکچر تھا اور مجھے سائٹ ورک کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ ورکرز کو پوری انسٹرکشن دینی پڑتی تھی۔ زیادہ تر وقت میرا دھوپ اور سائٹ ایریا پر ہی ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ لڑکی ایک بار بھی ہمارے سامنے آئی ہو۔ اب تو مجھے بھی کچھ دلچسپی سی ہونے لگی تھی کہ ایسی بھی کون سی ماں جبی ہے جو ایک بار بھی غلطی سے ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اور مجھ سے زیادہ بے چین تو حبیب تھا۔ کہنے لگا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، بس ہمیں اتنا ہی پتہ چل سکا کہ راچی صاحب کی بیگم کا انتقال 5 سال پہلے ہو چکا تھا اور گھر میں صرف وہ باپ بیٹی ہی رہتے تھے۔ ایک ملازمہ آتی تھی، ہمیں کھانا دے کر چلی جاتی۔ حبیب خاصا باتونی قسم کا تھا، ملازمہ سے بڑے سوال کرتا تھا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ تمہاری بیگم صاحبہ نے۔ لیکن وہ ملازمہ ماتھے پر بل ڈالے کھانا رکھتی اور چلی جاتی۔ کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے یہ گونگی ہے۔ میں نے کہا، تم چپ نہیں رہ سکتے، اتنے سارے سوال کرتے ہو۔ ایک بار حبیب کہنے لگا کہ یار گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، کہیں چلتے ہیں۔ میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، گاڑی تو میرے پاس ہوتی ہے۔ ہم دونوں گاڑی میں شام کے ٹائم باہر چلے گئے، ویسے بھی چھٹی کا دن تھا۔ ہم لوگ باہر کے آس پاس کے علاقے میں ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہم لوگ ایک ریسٹورانٹ کے پاس رکے، ابھی اندر جا کر ہم آرڈر ہی کر رہے تھے جب ایک گاڑی نے زور کی ہٹ میری گاڑی کو لگائی۔ شیشے کے باہر جب میں نے دیکھا تو میری گاڑی کی پچھلی لائٹ تک ٹوٹ گئی تھیں۔ میں اور حبیب دونوں باہر آئے، دیکھا تو پچھلی گاڑی میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو بڑا غصہ آیا، میں نے اس کی گاڑی کے بونٹ پر مکے مارے۔ میں نے کہا، باہر نکلو، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ گاڑی سے باہر نکلی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اوہو یہ تو ساری لائٹس ہی ٹوٹ گئیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، آپ نے میری گاڑی کا کباڑہ کر دیا۔ محترمہ چلیں پیسے نکالیں۔ حبیب بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل میں بلی کے بچے کو بچا رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گاڑی آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ دیکھیں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ایسے کیسے پیسے نہیں ہیں؟ دیکھو لڑکی، میرا نقصان کیا ہے تم نے، پیسے تو دینے ہی پڑیں گے ورنہ میں تمہاری گاڑی توڑ دوں گا، میں چلا کر بولا تھا۔ پھر وہ ماتھے پر بل ڈالے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے اور ویسے بھی یہ گاڑی پارکنگ ایریا پہ کھڑی ہے، آپ نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مین روڈ ہے؟ واقعی وہ مین روڈ کے پاس ہی تھی، لیکن ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے تھی، لیکن میں اپنی غلطی کیوں مانتا؟ میں نے کہا، دیکھو لڑکی، زیادہ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، شرافت سے پیسے نکالو۔ کہنے لگی، نہیں ہے میرے پاس پیسے، اور اگر میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں یہاں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، پہلے ماریں گے بعد میں وجہ پوچھیں گے، سمجھ آئی نا؟ کہہ دوں گی کہ یہ مجھے چھیڑ رہا تھا۔ اس لڑکی کی بات نے تو میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ حبیب کہنے لگا، او محترمہ، زبان سنبھال کے بات کرو، ایک تو تم نے ہماری گاڑی کے شیشے توڑ دیے ہیں، ہمارا نقصان کر دیا، اوپر سے ہمیں دھمکیاں دے رہی ہو۔ واہ بھائی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ تبھی اس لڑکی نے گارڈ کو بلانا شروع کر دیا، گارڈ بھائی ادھر آنا ذرا، یہ لڑکے مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ ہم دونوں تو حیران رہ گئے۔ گارڈ کے ساتھ کھڑے 2-3 نوجوان جو باتوں میں مصروف تھے وہ بھی ساتھ آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا کیا ان دونوں نے؟ میں نے کہا، یہ لڑکی بدمعاشی کر رہی ہے، تو وہ رونے لگی۔ دیکھیں ایک کمزور لڑکی کو دیکھ کر یہ دونوں نوجوان مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، شریف لڑکی کو دیکھ کر جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ان کی پھٹیچر گاڑی جو پہلے سے ہی خراب تھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے، باخدا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیڈیز کو دیکھ کر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو اس لڑکی کی ڈرامے بازی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ حبیب کہنے لگا، نہیں نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تو وہ دونوں نوجوان ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لڑکی دیکھ کر دھمکیاں دے رہے ہو؟ ابھی میں تمہاری گاڑی کا شیشہ توڑ کر رکھ دوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے۔ وہ نوجوان تو ہم پر بدمعاش بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اچھا ذرا ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ میں نے بھی اپنی آستینیں اوپر کر لیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکے اچھی خاصی لڑائی جانتے تھے۔ اس کے پہلے ہی پنچ نے میرا دماغ گول گول گھما کر رکھ دیا، مجھے تو لگ رہا تھا زمین آسمان ایک ہو گیا۔ دونوں لڑکوں نے ہماری اچھی کٹائی کی۔ وہ لڑکی تو گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی، اچھی طرح ہمیں دھونے کے بعد وہ دونوں نوجوان وہاں سے جا چکے تھے۔ کافی چوٹیں ہمارے چہرے پر اور بازوؤں پر لگ چکی تھیں، چہرے کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا،
اور رہ رہ کر مجھے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے اور راشد انکل نے دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کی شکلوں اور حلیوں کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ کہنے لگے یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ کہاں سے پٹ کر آ رہے ہو؟ اب ہم کیا بتاتے کہ یہاں کی لڑکی نے ہمیں ماموں بنا کر رکھ دیا۔ جی انکل، وہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی۔ جن سے ہماری لڑائی ہوئی ان کی شکلوں کا حشر تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان مارتا ہے تو مار بھی کھاتا ہے۔ اب ہمیں اپنی بات کا بھرم تو رکھنا تھا اور ہم بھرم ہی رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال اگلے دن جب میں آفس میں گیا تو میرا باس میری شکل دیکھ کر حیران ہوا۔ کلیگ مجھے دیکھ کر دبی دبی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور میرے اندر گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اس لڑکی کو واقعی گلا دبا کر مار ڈالتا۔ چند روز بعد ہم دونوں کے ہی چہرے کچھ بہتر ہو چکے تھے۔ ایک بار ہم اپنے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب لان میں کسی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ پوچھو مت کہ پھر ان لڑکوں کا کیا حال ہوا ہے۔ آخر انہوں نے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش بھی تو کی تھی۔ اس لڑکی کی آواز کمرے سے باہر سن کر میں اور حبیب بری طرح سے چونکے۔ ہم نے اپنے کمرے کی طرف سے کھڑکی کھول کر دیکھی تو دو لڑکیاں لان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہماری جانب ان کی پشت تھی۔ ایک نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا اور دوسری نے گلے میں۔ جس لڑکی نے گلے میں دوپٹہ لیا وہ وہی تھی جس نے ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ماری تھی اور اپنی کارکردگی دوسری لڑکی کو بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی حبیب نے یہ دیکھا تو اپنی آستینیں اوپر کیں۔ اس کی تو لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس لڑکی نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور یہاں یہ اپنا کارنامہ بڑی بہادری اور دیدہ دلیری سے سنا رہی ہے۔ اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ پاگل پن مت کرو، راشد انکل کے سامنے ہماری امیج خراب ہو جائے گی۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، ہاں تو تمہارا کون سا ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کا ارادہ ہے جو تمہیں اپنی امیج کی پڑی ہے؟ میں نے کہا چپ چاپ بیٹھ جاؤ، مجھے پہلے دیکھنے تو دو کہ آخر یہ دوپٹے والی لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے۔ جس کے گلے میں دوپٹہ تھا وہ لڑکی ہنستے ہوئے سارا قصہ بیان کر رہی تھی اور دوسری لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ یہی اگر لوگ ان لڑکوں کی باتوں کو سچ سمجھ لیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ وہ کہنے لگی، میرا کوئی حال نہیں ہوتا۔ عورتوں کی باتوں پر مرد زیادہ یقین کرتے ہیں اور عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے ٹپکے نہیں کہ سامنے والا زیر ہو جاتا ہے۔ آئندہ کے بعد مجھ جیسی لڑکی سے پنگا نہیں لیں گے۔ میرے اندر تو آگ لگی تھی اور ایسی ہی کیفیت حبیب کی بھی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں اندر چلی گئیں۔ بہرحال کچھ دن بعد حبیب کو بخار ہو گیا۔ ہائے ہائے کیے جا رہا تھا۔ پوری رات اس کمینے نے مجھے سونے نہیں دیا۔ پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا تھا اور بخار میں وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا، کمینے سونے دے مجھے، تو صبح گھوڑے گدھے بیچ کے سو جائے گا، لیکن مجھے آفس جانا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، خدا کسی دشمن کو بھی تجھ جیسا دوست نہ دے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ دوست کو بخار میں تھوڑی سی ماتھے پہ پٹیاں ہی رکھ دے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب تو جان بوجھ کر اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں تافیاں کر رہا تھا تاکہ میں اٹھ کر تیری تیمارداری کروں؟ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، یہ کہہ کر میں صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح جب میں آفس جا رہا تھا تب بھی وہ بخار میں پڑا ہوا تھا۔ ملازمہ ناشتہ دینے آئی تو حبیب کو دیکھ کر کہنے لگی، ان کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اسے بہت تیز بخار ہے، اندر جا کر کہو کہ اگر میڈیسن ہے تو وہ اسے لا کر دے دو۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ وہ ملازمہ فوراً سے اندر چلی گئی اور میں آفس آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی میں اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوا تو وہی لڑکی کرسی پر بیٹھی میرے باس کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ سر آپ ایک بار مجھے موقع تو دے کر دیکھیں، بنا موقع دیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی؟ تجربہ انسان کو تبھی ہوتا ہے نا جب موقع ملے۔ ایک تو آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نئے آرکیٹیکچر کو موقع دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ارے پرانوں کو دفع کریں، دور کریں، بلکہ میں تو کہتی ہوں لعنت بھیجیں اور نئے لوگوں کو موقع دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کام کو چار چاند لگ جائیں۔ وہ لڑکی شاید یہاں پر بھی میری بینڈ بجانے آئی تھی۔ میرے باس بھی کافی بیزار سے لگ رہے تھے۔ مجھے دروازے کے پاس دیکھا تو کہنے لگے، آؤ آؤ۔ میں اندر آ گیا۔ کہنے لگے، یہ مس اندلیپ ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر کوہنی ٹیبل پر رکھ کر اپنا چہرہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جان چکی تھی کہ میں کون ہوں۔
کہنے لگے آپ ایسا کریں انہیں اپنے ساتھ سائٹ پر لے جائیں، 1 مہینہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، اگر یہ واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں تو پھر میں انہیں آپ کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا سوری سر، میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا، یا تو آپ اسے جاب میں رکھ لیں یا پھر مجھے۔ میری کارکردگی میرا باس جان چکا تھا اور مطمئن بھی تھا۔ نہیں نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑنے لگا؟ میں نے کہا میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ باس کہنے لگے وجہ، کام کیوں نہیں کرو گے؟ میں نے کہا اس کے لیے یہ نہایت ہی بدتمیز اور بدلحاظ قسم کی لڑکی ہیں۔ تب بھی وہ کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اتنا ماریں گے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا لیکن میں آپ کے لیے روئی تھی۔ میں آپ کی گاڑی کے لیے پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ باس کبھی مجھے اور کبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے یہ کیا چکر ہے؟ میں نے مختصر باس کو سب کچھ بتایا اور وہ شرمندہ شرمندہ کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی پلیز مجھے ایک موقع دیں۔ میرے باس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگے کہ آپ اس سے پوچھ لیں، اگر یہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر ان کے موبائل فون پر فون آنے لگا، شاید ان کی بیوی کا تھا، انہیں کسی دعوت پر جانا تھا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، اگر آپ دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے تو مس اندلیپ آپ ان کے ساتھ سائٹ پر چلی جائیے گا۔ وہ تو جا چکے تھے اور میں اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھ رہا تھا جو ایک نمبر کی جھوٹی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ کو نہیں پتا میں ایک غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں، میرے 7 اور چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کی کفالت میرا باپ اکیلے کرتا ہے، اس لیے مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آواز میں ایسی نمی تھی جیسے سچ مچ بڑی مظلوم ہے۔ میں اس کی بات کا یقین کر لیتا اگر میں نے اس کا اصل روپ ارشد انکل کے گھر پر نہ دیکھا ہوتا۔ دوپٹے کے کونے سے اپنی آنکھیں یوں رگڑ رہی تھی جیسے آنسو صاف کر رہی ہو۔ میں نے کہا بس بس، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے۔ یوں مظلوم بن رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ میں نے کہا یہ دعا کرو کہ مجھے بیوی بہت اچھی ملے کیونکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر کہنے لگی ارے واہ، اتنی خوش شکل ہیں، اتنے اسمارٹ ہیں، مجھے تو لگا کہ شادی ہو چکی ہوگی، اب ایسے لڑکے کہاں کنوارے ملتے ہیں۔ اس کا ٹیپ ریکارڈ شروع ہو چکا تھا، پورے راستے اس کی زبان چلتی رہی، کبھی کوئی قصہ کبھی کوئی کہانی۔ کئی بار میں اسے ٹوک چکا تھا، کیوں کان کھا رہی ہو میرے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ دیکھیں، ہینڈسم نوجوانوں کو برا منانے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پتہ ہے اگر آپ مسکرائیں گے نہیں اور بس یوں ہی روڈ ہیرو کی طرح بنے رہیں گے تو آپ کے چہرے پر خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور پھر لڑکیاں آپ کو ناپسند کرنے لگیں گی۔ مسکرانے سے چہرے کی دلکشی بڑھ جاتی ہے، میری خوبصورتی کا راز بھی یہی ہے۔ اس نے اپنے چہرے پہ آنے والی لٹ کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے پیچھے کیا۔ تب میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ لڑکی ہی خوبصورت تھی، رنگت صاف ستھری تھی، نہ تو بہت گوری چٹی اور نہ ہی گندمی، نین نقش بھی تیکھے سے تھے، بالوں کا ہیئر اسٹائل بھی اچھا بنایا ہوا تھا، مطلب اچھی پیاری لڑکی تھی وہ۔ اس نے یوں مجھے اپنی جانب متوجہ پایا تو کہنے لگی سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں، ابھی کسی کو گاڑی ٹھوک دیں گے اور پھر کہیں گے کہ میرا قصور ہے۔ میں کچھ خجل سا ہوا۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتا وہ مجھے 10 مشورے دینے لگتی۔ ارے نہیں نہیں، یہاں سوئمنگ پول اچھا نہیں لگے گا، آپ تو بالکل کامن سا نقشہ بنا رہے ہیں، دیکھیں میں نے بہت اچھا سوچ رکھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ سے پینسل پکڑی، اسکیل پکڑا اور خود ہی نقشہ بنانے لگی، ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ سب میں اپروو کروا چکا ہوں اور خاور صاحب کو بھی یہ پسند آ چکا ہے۔ چھوڑو، تم کیا کر رہی ہو؟ ارے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں یہ پرانا ڈیزائن ہے، آپ مجھے موقع تو دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پینسل چھینی۔ تم فی الحال مجھے فالو کرو ورنہ میں خاور صاحب سے تمہاری شکایت کر دوں گا، سمجھی؟ میری دھمکی پر وہ چپ سی ہو گئی۔ بہرحال ایک دن میں ہی وہ میرا آدھے سے زیادہ دماغ کھا چکی تھی۔ میں واپس گھر آیا تو حبیب مسکرا رہا تھا، پتہ نہیں کس بات پہ خوش تھا۔ کہنے لگا یار میں نے اسے دیکھ لیا۔ میں نے کہا کسے دیکھ لیا؟ کہنے لگا امبرین کو۔ کیا لڑکی ہے، اتنی خوبصورت، اتنی سلجھی ہوئی، اتنی سمجھدار، اور مائی گاڈ! میں نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیسے دیکھ لیا؟ کہنے لگا وہ خود میرے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، ساتھ میں میڈیسن بھی تھی،
اس نے میری خیریت بھی پوچھی۔ مت پوچھو، میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ کیا لڑکی تھی یار، ایک دم مکمل پیکیج، یعنی کہ خوبصورت، سلیقہ شعار، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرنے والی۔ کیا بتاؤں یار، کیا چیز تھی۔ حبیب کے منہ سے اس لڑکی کی تعریف سن کر دل میں بھی اس لڑکی کو دیکھنے کی دلچسپی سی پیدا ہونے لگی۔ تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بس امرین کی ہی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جاتے ہوئے کیا کہہ کر گئی؟ اپنا خیال رکھیے گا، میں شام کو آپ کو کھچڑی بنا کر بھیجوں گی، آپ 2-4 دن میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یار اتنا میٹھا میٹھا بولتی ہے کہ جی چاہتا ہے بندہ سنتا رہے۔ وہ اسی کے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا جب میں نے چٹکی بجائی۔ او ہیلو، ہوش میں آؤ، یہ مت بھولو کہ تم نو میر نہیں ہو بلکہ حبیب ہو۔ میری بات سن کر شاید اسے احساس ہوا تھا، پھر چور نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تو کیا تم اس لڑکی سے شادی کر لو گے؟ میں نے کہا جتنی تعریفیں تم کر رہے ہو کوئی مذائقہ نہیں کہ کر ہی لوں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اچھی نہ لگے، میرے ٹائپ کی ہے وہ۔ اچھا یار، فی الحال تو میں بحث سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پہلے ہی میرا دماغ اچھا خاصا پک چکا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر حبیب کو یہ نہیں بتایا کہ میں کس لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ کھانا لے کر آئی اور ساتھ میں دودھ کا گلاس اور بخار کی میڈیسن۔ میں نے حبیب کی طرف دیکھا جس نے جلدی سے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیا تھا کیونکہ ملازمہ کہہ گئی تھی کہ یہ نومیر کے لیے ہے، امرین باجی نے بھیجا ہے۔ اگلے روز جب میں آفس گیا تو وہ لڑکی میری ہی منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آج تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم اپنی بک بک بند رکھو گی، تو منہ پر انگلی رکھ کر کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ آفس کی لفٹ میں لے کر نیچے اتر رہا تھا تو پھر سے شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے آج موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے؟ ہائے اللہ، گرمیوں کی بارش، اور گرمیوں میں ایسا ابر آلود موسم دل کو کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ ہم لوگ لفٹ سے باہر نکل چکے تھے۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی مین روڈ پر میں نے چلانی شروع کی تو کہنے لگی اف میرے خدایا، مٹی کی بھینی بھینی خوشبو سے مجھے عشق ہے۔ میں نے کہا اندلیب آپ چپ نہیں رہ سکتی، میرے سر میں درد ہے۔ او ہو، تو آپ کے سر میں درد ہے، بتانا چاہیے تھا نا، میں خواہ مخواہ بولی جا رہی ہوں۔ ہاں 1 منٹ رکیں۔ اس نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور ایک میڈیسن مجھے دی۔ یہ کھا لیں، ساتھ میں مجھے پانی کی بوتل پکڑائی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سر درد کی گولی ہے، کھا لیں، 10 منٹ میں آپ کا سر درد سے ایسے غائب ہوگا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میں ساری میڈیسن اپنے پاس رکھتی ہوں، بخار کی بھی ہے میرے پاس۔ میں نے کہا منہ بند کرنے کی کوئی میڈیسن ہے تو وہ اپنے منہ میں ڈال لیں۔ میرے تپے ہوئے لہجے پر کہنے لگی اوکے، آپ منہ بنا کے رکھیں، ویسے بھی جیسا آپ نے منہ بنایا ہوا ہے نا، آپ کو تو کوئی لڑکی پسند کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا نہ کرے کوئی، میرا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی اچھا واقعی، کیسی ہے لڑکی؟ خوبصورت ہے نا؟ آپ جیسے شاندار شخصیت کے مالک نوجوان کی منگیتر تو خوبصورت ہی ہونی چاہیے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں دیکھنے میں کیسی ہے، بلکہ مجھے موبائل میں اس کی تصویر تو دکھائیں۔ اس کو جیسے نیا موضوع مل گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میری بیوی پردے دار ہے، پردہ کرتی ہے۔ کہنے لگی اچھا اچھا، لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا نا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگی او ہو، میں نہیں مانتی آپ جیسا شخص بنا دیکھے کسی لڑکی سے رشتہ طے کر لے۔ پتہ نہیں اس نے یہ اندازہ کیسے لگایا تھا۔ میں نے کہا یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہنے لگی میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، جو خود اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں نا، انہیں بیوی بھی ویسی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم امرین کو کیسے جانتی ہو؟ میرے منہ سے امرین کا نام سن کر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ کون امرین؟ میں نے کہا وہی امرین جسے تم بتا رہی تھی کہ تم نے ہمیں لڑکوں سے پٹوایا ہے۔ یہ سن کر وہ نظر چرانے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا میں اسی گھر میں رہتا ہوں۔ تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ آپ نومیر ہیں؟ میں نے کہا میں حبیب ہوں۔ پھر ایک دم سے چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم نے بتایا نہیں کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ تو کہنے لگی دوست ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت خوبصورت، بہت پیاری۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، تب تک سائیڈ آ چکی تھی۔ میں نے گاڑی ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور باہر نکل گیا۔ خلاف توقع آج اس نے زیادہ باتیں نہیں کیں، بلکہ میں جو اسے سمجھاتا رہا وہ سر ہلا کر سمجھتی رہی، مجھ سے سوال بھی کرتی رہی، لیکن واپسی پر تیز طوفانی بارش نے ہم دونوں کو ہی بوکھلا کے رکھ دیا۔ میں گاڑی خاصی تیز رفتاری میں چلا رہا تھا، لیکن پھر بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ مغرب سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے کہا اپنے گھر کا ایڈریس مجھے بتا دینا، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا۔
کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن عین اسی وقت گاڑی کے انجن میں پانی چلا گیا اور گاڑی وہیں رک گئی۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، بہت کوشش کی کہ گاڑی چل جائے، لیکن وہ نہیں چل رہی تھی۔ اندلیب بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا تم گاڑی میں بیٹھو۔ کہنے لگی میں دیکھتی ہوں، مجھے بھی گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے۔ بارش سے وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ گاڑی کا بونٹ کھولے پتہ نہیں کیا کرتی رہی، پھر کہنے لگی آپ گاڑی سٹارٹ کرو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی واپس سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا، جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے منٹوں میں صحیح کر دی۔ لیکن جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کا لباس بھی اس کے وجود کے ساتھ چپک چکا تھا۔ اس کی زینت واضح ہونے لگی۔ میں اپنی نظریں جھکا گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ارد گرد لپیٹ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی تھوڑی سی آبادی شروع ہوئی اور وہ ایک چھوٹا سا بازار مجھے نظر آیا، میں نے گاڑی ایک دکان کے سامنے روکی۔ کہنے لگی آپ نے یہاں کیا لینا ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، ابھی آتا ہوں۔ ایک کالے رنگ کی کڑھائی والی چادر میں نے خریدی اور گاڑی میں آتے ہی اس کو دے دی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یہ آپ اپنے آپ کو لپیٹ لو۔ پتہ نہیں میری بات پر مسکرائی تھی۔ جلدی سے چادر اس نے خود پر لپیٹ لی اور پھر ہمارے ہی ایریے میں گاڑی رکوا دی۔ کہنے لگی اب آپ میرا گھر یہاں سے قریب ہے، میں یہیں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک گلی میں چلی گئی۔ میں راشد انکل کے گھر میں آ گیا۔ دیکھا تو حبیب پہلے سے گھر پہ موجود تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میں نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا۔ کافی خوبصورت تھی، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ جلدی سے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہرحال دیکھ تو میں اسے چکا تھا، لڑکی کافی خوبصورت تھی، لیکن مجھ سے چہرہ کیوں چھپا گئی تھی؟ اس حبیب کمینے کے ساتھ تو اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج حبیب کے ماتھے پر بل تھے۔ کہنے لگا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آ سکتے تھے؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم جانتے ہو وہ تم سے پردہ کرتی ہے۔ میں نے کہا اور تم اس کے مامے لگتے ہو جو تمہارے سامنے بنا پردے کے کھڑی تھی۔ مت بھولو کہ تم نومیڈ نہیں ہو، حبیب ہو۔ کہنے لگا جانتا ہوں، اسی بات کا تو دکھ ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے کو سن کر میں نے کہا لڑکی تو واقعی خوبصورت ہے۔ سوچ رہا ہوں بابا سے کہوں کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر حبیب میری طرف دیکھنے لگا، پھر اپنا رخ بدل گیا۔ میں نے سوچا کمینہ ٹھرکی، میرے باپ نے میرے لیے لڑکی پسند کی اور یہ اپنا ٹانکا فٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کو تو میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ واقعی تمہیں وہ اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا ہاں خوبصورت ہے، اچھی ہے، اور پھر تمہارے منہ سے اتنی تعریف سنی ہے، ایک مرد کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، اچھی اور خوبصورت بیوی۔ پھر وہ چپ سا ہو گیا۔ اگلے روز میں نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ مجھے راشد انکل کی بیٹی پسند ہے۔ اس دن کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ راشد انکل کا رویہ حبیب سے اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا، کیونکہ وہ اسے نومیر سمجھ رہے تھے، لیکن حبیب کچھ چپ سا تھا۔ تب ہی میں نے راشد انکل کو سچ بتا دیا کہ یہ حبیب ہے میرا دوست، ہم نے بس نام بدل لیا تھا، کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جاننا چاہتا تھا، آپ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے اپنا تعارف آپ سے چھپایا۔ وہ کہنے لگے تمہاری شکل دیکھ کر مجھے لگا تو تھا، پتہ نہیں کیوں انہوں نے میری اس بات کو بھی برا نہیں منایا۔ بہرحال میری شادی پکی ہو گئی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے آفس میں بتائی، میں نے نوٹ کیا کہ اندلیب کو کچھ چپ سی لگ گئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی نہیں کچھ نہیں۔ بہرحال میرے والدین کراچی آ گئے اور ہم نے ایک کرائے کا گھر لیا، کیونکہ میری نوکری کراچی میں پکی ہو گئی تھی اور اب مجھے وہیں رہنا تھا۔ میں اب راشد انکل کے گھر رہنا نہیں چاہتا تھا، البتہ حبیب واپس لاہور چلا گیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ میری شادی دیکھ کر جانا، لیکن نہیں مانا۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، میرا نکاح امرین کے ساتھ ہو گیا۔ رخصتی کے وقت میں نے اسے اسی چادر میں دیکھا جو میں نے اندلیب کو بارش کی رات کو دی تھی۔ کیا اس نے وہ چادر امرین کو دے دی؟ مگر کیوں؟ بہرحال اپنے بابا کے ساتھ لگ کر وہ رو رہی تھی، چادر سے چہرہ تک چھپایا ہوا تھا۔ رخصتی ہوئی اور میں کرائے کے گھر میں اپنی بیوی کو لے آیا۔ میری والدہ نے اسے میرے کمرے میں بٹھایا۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں اداس سا تھا، میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ لڑکی خوبصورت تھی، اندلیب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا وہ ابھی تک کسی چادر میں گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ میں نے کہا چادر کیوں لپیٹ رکھی ہے، اتارو، لیکن وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس کی چادر اتار کر ایک طرف رکھی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے امرین نہیں تھی بلکہ اندلیب تھی۔ میں نے کہا تم؟
تو کہنے لگی ہاں میں نے کہا تم میری بیوی کیسے بن سکتی ہو؟ میں نے تو امرین سے شادی کی تھی۔ میں امرین ہی ہوں، امرین راشد۔ میں نے کہا تو پھر اپنا نام کیوں بدلا تھا؟ اور وہ کون تھی جو امرین بنی ہوئی تھی؟ وہ میری کزن تھی، میری خالہ زاد، ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بابا نے بنا مجھ سے پوچھے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے لڑکے کو دیکھنا ہے، لیکن اپنی اصل پہچان کے ساتھ نہیں دیکھنا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو باتیں میں نے اس لڑکی کے لیے سوچی تھیں وہی اس نے میرے لیے بھی سوچ لی۔ میں نے کہا وہ تمہاری کزن تھی؟ ہاں وہ میری کزن تھی۔ میں نے کہا جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں نو میر ہوں تو بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی، لیکن تب تک رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ میں نے تب بھی کوشش کی کہ بتا دوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کیا آپ آرزو کو پسند کرتے تھے؟ میں نے کہا اب یہ آرزو کون ہے؟ کہنے لگی وہی میری کزن جو امرین بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو یہ اندلیب کون ہے؟ کہنے لگی وہ بھی میں ہوں۔ امی نے میرا نام اندلیب رکھا تھا اور بابا نے امرین۔ میرا پورا نام امرین اندلیب ہی ہے۔ بہرحال بری تو وہ بھی نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی تھی، بس بولتی بہت زیادہ تھی۔ اگلے ہی روز مجھے حبیب کا فون آیا، بڑی چہکتی ہوئی آواز میں بتا رہا تھا میری منگنی آرزو سے ہو گئی ہے، اور جانتے ہو آرزو کون ہے؟ میں نے کہا ہاں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ شکر ہے یار کہ ان لڑکیوں نے بھی ہمارے والا ڈرامہ کھیلا، ورنہ میں تو مر ہی جاتا۔ میں نے کہا اب اپنی بیوی پر مرنا۔ سچ بتاؤ تمہیں میری بیوی سے محبت تو نہیں ہوئی تھی نا؟ میں نے کہا نہیں، محبت مجھے کسی سے نہیں ہوئی تھی، تمہاری طرح ٹھڑک پن میرے اندر نہیں ہے۔ ہاں لیکن اب لگتا ہے کہ امرین سے ہو جائے گی۔ میرا شمار شاید ان نوجوانوں میں ہوتا تھا جو شادی کے بعد محبت پر یقین رکھتے تھے، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ وہ چپڑ چپڑ بولنے والی لڑکی میرے دل کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، تو پھر میرا محبت کرنا بھی لازم سی بات تھی۔ کبھی کبھی ایسے بھی حساس زندگی میں ہو جاتے ہیں جو بہت خوشگوار ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟